جو ہے وہ علماء کرام موجود ہوتے ہیں اور لائیو کالز کے ذریعے سے آپ کے پروگرام کا حصہ بنایا جاتا ہے. عید الاضحیٰ کے اوپر مختلف حوالوں کے ساتھ اس کو زیر بحث لے کر آئیں گے. اس کا فلسفہ کیا ہے, اس کے جو ہے وہ کن مقاصد کے تحت پروردگار نے اس قربانی کو واجب کیا تھا, مگر اس کے اوپر جو کلچرل ایک اٹیک کی صورتحال ہے, ہم اس کے اندر وہ فلسفہ کہاں پر دب گیا, اس کی اصل روح کہاں پر ہے, ہونا کیا چاہیے اور ہم کر کیا رہے ہیں, ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ زیر بحث کریں گے. اور اس بہترین موضوع کے ساتھ اس کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا عابد رضوی صاحب مینچسٹر سے. قبلہ آپ کے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے. جی علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو آپ کو بھی عید مبارک اور ہمارے تمام ہی ناظرین کو, اور اس دعا کے ساتھ کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہیں یہ تمام مذہبی اجتماعات پروردگار جو ہے وہ ساتھ خیریت سے گزار دے اور آپ کی جان و مال اور عزت و آبرو جو ہے محفوظ رہے. قبلہ فلسفہ عید اور اس کی اقسام کیا ہیں, ذرا اس کے اوپر گفتگو فرمائیے. بہت شکریہ موسوی صاحب آپ کا, آپ کو اور تمام اہل اسلام و اہل ایمان, جملہ مومنین و مومنات, تمام علماء اکرام مراجع عظام کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں عید الاضحیٰ پہ. خالق کائنات اس عید کو واقعاً جملہ انسانیت کے لیے عید ہی قرار دے, جیسا کہ اس نے اس کو عید قرار دے رکھا ہے. ہمارے تو آپ کو معلوم ہے کہ جو دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے عید کے دن, اس میں بھی اسی حوالے سے ہی دعا کی جاتی ہے. تو یقیناً یہ ایک بہت بڑا دن ہے اور اس دن کے ساتھ کافی ساری مناسبتیں جو ہیں وہ بھی جڑی ہوئی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں بہت زیادہ چیزیں جو ہیں وہ پوری انسانیت کو سمجھنے کے لیے اس میں سے پیغامات ہیں عید الاضحیٰ میں, کہ جن کی طرف متوجہ اگر انسان ہو جاتا ہے تو بڑی ساری چیزیں انسان جو ہے اس کو سمجھ بھی سکتا ہے اور اس پہ عمل بھی کر سکتا ہے. یہ دو بڑی عیدیں جو ہیں ان کو قرار دیا گیا ہے کہ ایک عید الفطر ہے کہ جو ماہ مبارک رمضان کے روزے رکھنے کے بعد ہم پڑھتے ہیں, اور دوسری یہ عید الاضحیٰ ہے جو محرم سے پہلے اس کو ادا کیا جاتا ہے, اور چونکہ 10 ذی الحج کو ہوتی ہے, اس سے پہلے بھی آپ کو پتہ ہے جو اس مہینے کے ساتھ منسوب ایام ہے, ہم نے ان کے حوالے سے تذکرہ نہیں کرنا, لیکن چونکہ عید ہی کے تذکرہ کرنا ہے تو یہاں پہ عید الاضحیٰ کے حوالے سے, چونکہ اس میں بھی ایک قربانی کا سلسلہ ہے اور حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے ہے, تو اس میں مختلف قبلہ پہلو ہیں. ایک پہلو پہ بھی اگر گفتگو کی جائے تو وہ اپنے اندر بہت زیادہ معانی و مفاہیم رکھتے ہیں, چونکہ صرف اور صرف مقصد یہاں پہ نہ قربانی کا ہے نہ ہی صرف عید پڑھنے کا ہے, بلکہ اس عید الاضحیٰ میں ایک بہت بڑا فلسفہ ہے کہ جس کی طرف توجہ کرنا بہت ضروری ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں اس واقعے میں یہ جو عید الاضحیٰ کے دوران یہ جو واقعہ ہے حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کا, اس میں سب سے پہلی چیز جس کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے وہ ہے اطاعت خدا اور معرفت خدا. سبحان اللہ, یہ دونوں چیزوں کا سمجھنا بہت ضروری ہے. ایک طرف ہے محبت جو ایک والد اور ایک بیٹے کے درمیان پائی جاتی ہے, اور دوسری طرف وہ محبت ہے کہ جو اپنے پروردگار کے ساتھ پائی جاتی ہے. یہاں پہ جو امپورٹنٹ چیز ہے, جن چیزوں میں نے کل بھی جو ہے وہ ایک جگہ پہ پروگرام تھا تو وہاں پہ بات کی, میں نے کہا کہ ہم ہماری جو ایک یہ سمجھ لے کہ روایت بن چکی ہے یا ہمارا ایک مزاج بن چکا ہے کہ ہم واقعہ جو ہوتا ہے اس کی ابتدا کو لے لیتے ہیں یا اس کے نتیجے کو لے لیتے ہیں کہ کیا کیسے سٹارٹ ہوا, کہاں پہ آ کے ختم ہو گیا, کہاں پہ ہماری خوشی ہے, کہاں پہ ہمارا غم ہے, ہم یہاں پہ آ کے رک جاتے ہیں. جبکہ ہمیں اگر لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے یا کسی کی سیرت کو کسی کے اندر اس کے اثرات کو دیکھنا ہے تو پھر اس سٹارٹنگ سے لے کے اینڈ تک جتنے بھی اس کے اندر وجوہات پائی جا رہی ہیں, جو سسٹم پورے کا پورا پایا جا رہا ہے,
اس کے اندر جو مین پوائنٹس ہے ان کی طرف توجہ کرنا بہت ضروری ہے. میں نے اس کی مثال بڑی سادہ سی عرض کی، جیسے جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام کی شہادت گزری ہے تو یہ صرف کہا جاتا ہے سفیر حسین، یعنی امام حسین علیہ السلام نے سفیر بنا کے بھیجا، وہ کوفہ میں آگے، کوفہ میں یہ ہوا وہ ہوا اور اس کے بعد شہادت ہو گئی. بس یہ ہم نے وہاں پہ یہ دیکھنا ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل جو چلے ہیں مدینے سے، وہ بھائی سمجھ کے چلے ہیں یا امام لے کے چلے ہیں؟ سبحان اللہ، اسی طرح میں صرف وہ ایگزامپل دے رہا ہوں کہ وہ بھائی کا حکم لے کے چلے ہیں یا امام کے حکم کے فالوور ہو کے چلے ہیں. پھر وہاں پہ کوفہ میں پہنچے ہیں، وہاں کے سارے حالات میں انہوں نے کہیں پہ بھی کوئی ایسا ان کی زندگی سے ایسا عنصر ظاہر ہوا ہے کہ جہاں پہ معرفت توحید میں فرق آیا ہو، اطاعت خدا میں فرق آیا ہو، پیغام رسالت میں فرق آیا ہو، یا حکم امامت میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی آئی ہو یا کمی بیشی آئی ہو. اسی طرح یہ عید کا سلسلہ اور جناب ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کا سلسلہ ہے. اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ حکم کس نے دیا. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ جو سلسلہ لے کے وہ چلے ہیں تو کیا اپنی مرضی سے لے کے چلے ہیں یا ان کو کوئی پیغام ملا؟ اگر پیغام ملا اور یقیناً ملا ہے تو وہ کس کی طرف سے ملا ہے؟ کیا باپ بیٹے نے مل کے یہ پروگرام آیا ہے؟ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ کیا یہ باپ بیٹے کا تھا کہ جس پہ یہ بات ہو رہی ہے، اور پھر کیونکہ دونوں انبیاء ہیں، باپ بھی نبی ہے بیٹا بھی نبی ہے، باپ اگر دعا کرتا ہے تو اللہ یقیناً اس کی قبول کرے گا. تو یہ دعا کا نتیجہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا بچ گیا، یا جو خالق کائنات نے حکم دیا تھا اور اس حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عمل کیا اور عمل کی جزا اللہ تعالیٰ نے یہ دی کہ بیٹے کو ذبح ہونے سے بچا لیا اور ان کی جگہ پہ دمبا آ گیا. پہلی بات یہ ہے کہ معرفت خدا رکھتے ہوئے اطاعت خدا کی کیا کہتے کہ بلند ترین منزل پہ فائز ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام. یہ تو ہو گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام. چونکہ انہیں جیسے خواب کے بارے انی ارا فی المنام میں میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ اپنے بیٹے سے کہا. آگے بیٹے نے کیا کیا؟ یعنی ایک طرف تو ڈائریکٹ امر پروردگار آ رہا ہے، حکم پروردگار آ رہا ہے کہ خواب میں دکھایا، دوسری طرف کیا ہے کہ بیٹا بھی کہہ رہا ہے کہ یا ابا تفعل تؤمر، پروردگار اے بابا جو تیرے رب کا امر ہے، جو تیرے رب کا حکم ہے اس پہ تو عمل فعل انجام دے. ایسا نہیں کہا کہ بابا کوئی بات نہیں وہ خواب آئی ہے تو خواب کو رہنے دو، خوابیں تو آتی رہتی ہیں، یہ نہیں کہا. یعنی حضرت ابراہیم بھی معرفت توحید سے سرشار ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی معرفت توحید سے سرشار ہے. ادھر بھی اطاعت کی انتہا ہے تو اطاعت کی انتہا. ان دونوں اطاعتوں میں مولوی صاحب جو بات بڑی خوبصورت ہے، جس پہ میں جب آپ نے حکم فرمایا تو میں اس پہ تھوڑا سا سوچتا رہا کہ یہ وہ اطاعت ہے کہ جو خدا اور بندے کے درمیان آ رہی ہے، خدا اور خدا کے نبی کے درمیان اطاعت کا سلسلہ. دوسری طرف جو آ رہا ہے وہ ایک فطری عمل آ رہا ہے، اور فطری عمل کیا ہے؟ باپ اور بیٹے کی محبت. وہاں پہ بیٹا خود کو نہیں بچا رہا اور باپ بیٹے کو سیو نہیں کر رہا، بیٹے کو نہیں بچا. اللہ اکبر، سبحان اللہ. بیٹا بھی اپنے آپ کو نہیں بچا رہا، وہ کہہ دیتا کہ نہیں بابا خواب ہے، یہ ہے وہ ہے. نو، یعنی باپ اور بیٹے نے اس بات کو واضح کر دیا کہ اللہ کی اطاعت جب آ جائے تو وہاں پہ بیٹے اگر قربان بھی کرنے پڑ جائیں تو قربان کیا جاتا ہے. اللہ کی اطاعت میں کسی قسم کا کوئی کسر جو ہے وہ نہیں چھوڑی جاتی. ایک بات. سبحان اللہ. دوسرا پیغام ہمارے لیے، وہ پیغام ہمارے لیے ہے کہ ہم نے یہ کہ ہمارے والدین ہمیں اطاعت پروردگار، اطاعت رسول، اطاعت ائمہ معصومین کی طرف متوجہ کر رہے ہیں یا دنیاوی عمل کی طرف متوجہ کر رہے ہیں. یہیں سے وہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جو کہا جاتا ہے کہ جہاں پہ والد کی اطاعت خدا، رسول
اور صاحبان امر کی اطاعت کے ساتھ ٹکرا جائے، وہاں پہ والدین کی اطاعت جو ہے وہ ساکت ہو جاتی ہے۔ یہاں بالکل پہ صحیح۔ بیٹے نے جو اطاعت والد کی ہے، یعنی ظاہری طور پہ اسے آپ اطاعت والد ہی کہہ سکتے ہیں نا، کہ باپ بیٹے کو کہہ رہا ہے کہ میں نے بالکل صحیح۔ خواب میں دیکھا ہے، یعنی باپ بیٹے کو پیغام دے رہا، اور بیٹا مطیع والد ہوتے ہوئے یہ آگے سے عرض کر رہا ہے کہ اے بابا جو تیرے رب کا حکم ہے اس پہ حکم ہے، عمل کر۔ سبحان اللہ۔ یعنی بیٹے نے یہ بات کو واضح کر دیا کہ میں کبھی بھی اپنے باپ کی آواز پہ لبیک نہ کہتا اگر میرا باپ مجھے حکم پروردگار نہ دیتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی یہ ایک سبحان باریک اللہ۔ بات ہے کہ جس کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے کہ بیٹے نے جو امر لبیک ربی کو کہا ہے مقدم، اس نے امر باپ ربی سمجھ کو کے نہیں کہا، مقدم کیا۔ امر ربی یعنی جو اللہ کی اطاعت کی طرف باپ متوجہ کر رہا ہے، اور پھر اتنا نازک مرحلہ ہے کہ باپ کہہ رہا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو بیٹا کہہ رہا ہے ذبح کر دو۔ اللہ، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ یہ چاہتا ہے، اللہ کی اطاعت یہ ہے، اللہ کا حکم یہ ہے کہ بیٹا جو ہے اس کو اللہ کے راستے میں قربان کر دو۔ تو بیٹے نے اطاعت کر کے بتایا کہ والدین کی کبھی کبھی اطاعت کرنے کے لیے جب خدا کا حکم آ جائے تو پھر والدین کی اطاعت کرتے ہوئے اگر والدین کے حکم پہ جان بھی دینا پڑ جائے تو جان دینے سے بھی گریز نہیں کرنا چاہیے۔ نہیں کرتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کو تھوڑا سا قبلہ جو ہے وہ اور کھولتے ہیں، اور آپ کی موجودگی سے جو ہے وہ جتنا ہو انشاءاللہ سکے وہ ہم کوشش کریں گے کہ استفادہ کریں، اور ناظرین اپنے جی ٹائم جی میں رہتے ہوئے ہماری کوشش ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ اپنے نوجوانوں کا ذہن عالیہ تک جو اصل مقصد ہے اس تک جو ہے وہ ان کی رہنمائی کی جائے اور ان کو وہ چیزیں پہنچائی جائیں۔ تو قبلہ عید غدیر ہے، روز جمعے کو بھی احادیث میں عید کہا گیا۔ عام لوگ جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ ان ایام کو، چاہے وہ جمعہ ہو یا وہ عید غدیر ہو، اس کو اس طرح سے عید نہیں سمجھتے۔ کیا وجہ کیا ہے؟ آیا ان کو بتایا نہیں گیا ہے، یا ان چیزوں کے اوپر ایک باقاعدہ ایک سیاست کے طور پہ پردے ڈالے جاتے ہیں؟ غدیر تک تو معاملہ سمجھ میں آ جاتا ہے، روز جمعہ کو حدیث میں عید کا درجہ دیا گیا تو اس کے اوپر بھی وہ شد و مت نظر نہیں آتا۔ وجہ کیا ہے؟ یہ ایک اپنے اندر ایک بہت موضوع ہے، اور میں تو ایسے یہ پین ایک میری ذاتی پین ہے جو میں علماء کے سامنے کئی مرتبہ اس کا اظہار بھی کر چکا ہوں۔ میں نے دو باتیں میں نے کی۔ میں نے کہا جی کہ اگر ہم کھل کے صحیح معنوں میں اگر خطبہ غدیر کو عوام تک پہنچا دیتے تو یہ مسائل پیدا نہ ہوتے۔ اللہ اکبر، واہ۔ اور دوسرا، اگر خطبہ صدق کو بھی پوری ڈیٹیل کے ساتھ مخلوق تک پہنچا دیا جاتا تو یہ پرابلمز نہ آتی۔ اب ہے کہ اب اردو میں بھی تراجم موجود ہے، انگلش میں بھی تراجم آ رہے ہیں، لیکن اب بھی لوگوں کی رسائی ان تک نہیں پہنچی۔ آہستہ آہستہ انشاءاللہ ابھی کچھ عرصہ لگے گا کہ یہ باتیں جو ہے وہ، میں جیسے آپ نے غدیر کے حوالے سے فرمایا، میری ایک اہل سنت برادر تھے مولانا، تو وہ ان کو کچھ شکوک و شبہات تھے نہج البلاغہ کے ایک آدھ خطبے کے حوالے سے بھی، تو وہ آئے اپنے دوست کے پاس غدیر کا جب تذکرہ کیا، میں ادھر کی بات یہ کر رہا ہوں کہ کس طرح اس کو دبایا گیا ہے اور سلسلہ کس طرح سے اس کو چھپایا۔ میں نے جب غدیر کی بات کی تو میں نے کہا کہ آپ تو آج کی بات کر رہے ہو نا، تو پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی خلافت کا اعلان وہیں پہ پہلی دعوت ذوالعشیرہ میں کر دیا تھا۔ یہ تو دوسری مرتبہ آ کے ہوا ہے نا، وہیں پہ ہی اعلان کر دیا تھا کہ جو آج میری مدد کرے گا وہ میرا اخی ہوگا، وہ میرا وسیع ہوگا، وہ میرا خلیفہ ہوگا۔ وہ ساری باتیں تو وہ اس وقت اس نے کہا جی یہ غدیر آپ کہاں سے لے آئے، آپ فلان چیز کہاں سے لے آئے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر ہم بھی پوری ڈیٹیل کے ساتھ صرف من کنت مولا فہذا علی مولا کے نعرے تک بات نہ رکھتے تو بات لوگوں تک پہنچ جاتی، اور ہمارا بچہ اس بات سے واقف ہوتا کہ غدیر صرف بازو بلند کر کے من کنت مولا کہہ کے اور نعرہ لگوانے تک بات نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ کیا غدیر میں پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری ڈیٹیل بیان نہیں کی، اور پھر پوری ڈیٹیل بیان کرنے کے بعد پھر جا کے یہ فرمایا کہ من کنت مولا فعلی مولا، جس کا
میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. ایک تو یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم نے ہی اس پیغام کو پوری طرح سے منتقل نہیں کیا. دوسری بات جمعے کے حوالے. جی بسم اللہ. کیونکہ ہم عموماً یہی دیکھتے ہیں کہ جو جوش و خروش عید الفطر پہ اور عید الاضحیٰ پہ ہوتا ہے وہ اور بڑی بڑی تاریخیں ہیں. مطلب عید غدیر ہے, عید مباہلہ ہے, اور عام جمعے کو بھی جو ہے وہ عید کا درجہ دیا گیا. ان وجوہات کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. اس لیے میں نے یہ سوال کیا کہ اس وقت جو لوگ ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہوں گے, اہل بیت کی اسکرین دیکھ رہے ہوں گے, ان کی اذان عالیہ تک پہنچے یہ چیزیں کہ اس کے اوپر بھی ذرا ریسرچ کی جائے, دیکھا جائے کہ کیا گفتگو ہو رہی ہے. جی. پھر دوسری جو آپ نے فرمایا ہے جمعے کے حوالے سے بھی, جمعے کو بھی ہم نے معذرت کے ساتھ ناراض نہ ہو جائے ہمارے ناظرین, جمعہ کو بھی ہم نے چندہ اکٹھا کرنے تک کا دن قرار دے دیا ہے کہ اس دن بھی چلے لوگ آتے ہیں تو اس کے بعد ٹوپی لی یا گلہ لیا یا اپنے ایک وہ تھیلا سا بنایا ہوا ہے اس میں صرف پیسے جمع کر لیے. جو مقصد جمعہ ہے کیا اس کا کبھی ہم نے خیال رکھا؟ کیا جمعے کا مطلب کیا ہے, جماعت کا مطلب کیا ہے, جمعے کا مطلب کیا؟ یعنی اس کو مساکین کے لیے عید قرار دیا گیا ہے. ویسے تو معصوم فرماتے کہ جس دن کوئی مومن گناہ نہیں کرتا وہ دن بھی اس کے لیے عید قرار پاتا ہے. لیکن چونکہ عید کا کانسیپٹ جو ہمارے ذہنوں میں بنا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ عید ہم اسے کہتے ہیں جس میں اچھا لباس پہنا جائے, اچھا کھانا کھایا جائے, موٹر بائک کی جو ہے وہ بینسری اس کو نکال دیا جائے, کاروں کے ڈور ہیں جو ونڈو جو ہے کھول دیا جائے, میوزک جو ہے وہ بلند آواز میں ہو جائے, گھروں میں جو ہے وہ میوزک اور زارا وہ سلسلہ ہو جائے. ہم نے ہر چیز کا جو ایک سسٹم ہے اس کو دین سے ہٹا کر اپنی مرضی کا بنا لیا اور اپنی خواہش کے تابع کر دیا. جمعے کا مطلب کلچر بھی ہے, قطع کلامی کی بھی کلچر بنایا گیا. یہ چیزیں ہم نے ایڈ کی ہیں, کوئی بھی یہ ادھر سے نہیں کہ دین نے ہمیں یا مذہب نے ہمیں یہ چیزیں دکھائی ہیں. میں جمعے کے حوالے سے جو ایک ایگزامپل دیا, جمعے کا مطلب یہ ہے کہ جب اجتماع وہاں پہ جمع ہوتے ہیں ایک مومن دوسرے مومن کے مسائل سے واقف ہو. ٹھیک ہے جی, اگر مومنین کو مسائل ہیں تو وہاں پہ ان کو ڈسکس کیا جائے. یہ جمعے اور جماعت کا یہی ایک مطلب ہے. پھر اگر کسی کو کوئی تکلیف ہے, کوئی بیمار ہے تو اس بیمار کی تیمارداری کی جائے. اگر کوئی مستحق ہے تو اس کی مدد بھی اسی جمعے کے اجتماع ہی کے ذریعے سے کی جائے. لیکن ہم نے کیا کیا کہ ان تمام چیزوں سے نکال کر ہم نے جمعے کی کلیکشن پہ زور دیا. جیسے معذرت کے ساتھ میری باتیں سخت ہوتی ہیں اور لوگ مجھ سے ناراض بھی ہوتے ہیں اور اسی لیے بڑے بڑے بزرگوار بھی ناراض ہوتے ہیں. سیم کنڈیشن ہم نے محرم پہ بھی رکھی ہے. مجھے ایک دوست ہے, ان کا جملہ, ایک مومن انتقال کر گئے, پروردگار انہیں غریقت رحمت فرمائے, وہ ایک بہت خوبصورت جملہ, ہم اکثر میں بیٹھ کے تو یہ دل کا درد جو ہے وہ اس کو ہلکا کرنے کے لیے گفتگو کیا کرتے. انہوں نے کہا قبلہ تھا, وہ بھی ایک امام بارگاہ کا کمیٹی کا ممبر تھا. اس نے کہا قبلہ ہمارا پورا محرم میں یہ جتنی بھی ہماری مخصوصیاں آتی ہیں اس میں زور یہ ہوتا ہے جو کمیٹی والے ہیں نا, ان کا تو یہ سمجھ لیں کہ ان کی آنکھوں میں آنسو آئے گا یا انہیں درد ہے محرم کا یا اس طرح کا کوئی سلسلہ ہے تو بہت کام ہے, تقریباً کسی بہت کام ہوتا ہے. میں نے کہا جی وجہ؟ اس نے کہا ان سب کی نظر ہوتی ہے کہ اب جو زیارتیں نکلیں گی ان پہ چند کتنے نیاز چڑھے گی, بعد میں بیٹھ کے ہم نے وہ نیاز گننا ہے. تو یعنی جب تک جو اصل روح ہے عبادت کی اس سے ہٹ کر اپنے مفادات کو جب ترجیح دی جائے گی تو پھر سیدی ان چیزوں, ان ایام کی اہمیت کو نہیں سمجھا جا سکتا. یہی چیزیں اگر آپ ان کنٹریز میں لے جائیں کہ جہاں کا یہ کلچر نہیں ہے جو ہمارا ڈول ڈمکے والا ہے, جن کا کلچر یہ ہے کہ ان کے گھر میں بیٹا پیدا ہو تو وہ 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کرتے ہیں, معصوم کی زری پہ لے جاتے ہیں, وہاں پہ اس کو سلام کرواتے ہیں, خود وہاں پہ جاتے ہیں, وہاں پہ شکریہ ادا کرتے ہیں, معصومین علیہ السلام کے تبسل سے وہ دعائیں کرتے ہیں. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, بچہ پیدا ہو جائے تو ہم اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ بچے کے ننیال والے کتنے آ کے ہمیں پیسے دیتے ہیں, کیسے لباس لا کے دیتے ہیں, فلاں کرتے ہیں, یہ کرتے. تو ہم رسومات میں جکڑ چکے ہیں, ہم حقائق اور جو اللہ کا حکم ہے, آل محمد کی جو سیرت ہے اس کو تقریباً فراموش کر چکے ہیں. اور اسی وجہ سے دنیا آگے کو بڑھ رہی ہے اور ہم دن بدن زوال کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. جی بسم اللہ.
اچھا یہ دیکھیں یہ ایام جو ہیں یا یہ تاریخ آج کی جو ہے یہ بالکل محرم کے ساتھ جو ہے اس سے قبل ہے، اور اس کے اندر ایک عظیم فلسفہ اور جی بالکل یقیناً اور آپ کی ہی نسل اسماعیل سے سید الشہداء کی قربانی کو ذبح عظیم کہا گیا، کہ یعنی اس کو جو ہے وہ جی بالکل ایک ذبح عظیم کا جو ہے وہ درجہ دیا گیا، اور اس کے اوپر بات ہوتی ہے۔ مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو جناب ابراہیم کے حوالے سے جو قربانی ہے اس کی یاد تو مسلمانوں نے تازہ رکھی، جو کہ ان کی امت سے بھی نہیں ٹھیک ہے ہے، کیونکہ ان کے اوپر بغیر ایمان رکھے ہوئے تو ہمارا اسلام بھی کامل نہیں ہوتا ہے، اس میں تو کوئی دو باتیں نہیں ہیں۔ مگر جو ہمارے نبی ہیں، جن کی ہم امت ہیں، جو سید الانبیاء ہیں، جو ان کے ابھی فرزند کی چند دن کے بعد شہادت ہے اور ذبح عظیم ہے، اس کو اس طرح سے اس کو جو ہے وہ نہیں اس کے اوپر بات کرنا جرم بنا دیا جاتا ہے، اس کے اوپر ایف آئی آرز ہوتی ہیں، اس کو چھپایا جاتا ہے۔ دونوں طرف نبی ہیں، سلسلہ ایک ہے، بلڈ بھی ایک ہے، سلسلہ بھی ایک ہے، پیغام خدا بندی بھی ایک ہے، مگر جو ہے وہ ہمارا ایک اتنا بڑا ڈبل سٹینڈرڈ دورے ٹو فیس ہے یہ معاملہ، یہ اس کی کیا وجہ ہے اور یہ کیسے ختم ہوگا؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ اگر آپ ایک کالر اجازت دے ایک تو میں کالر ایک دو ایک مثال کالر بھی ہے، جی ہاں ایک جی کالر بالکل بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان کو بھی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی ابھی کال ڈراپ ہو گئی، آپ دوبارہ شامل ہو سکتے ہیں، میں معذرت چاہتا ہوں۔ جی بسم اللہ، میں قبلہ بسم اس اللہ۔ حوالے سے دو چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں بس ضمناً۔ جو آپ نے فرمایا سوال یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور بڑا بامانی ہے۔ پہلی بات تو آپ دیکھیے، میں نے دو چیزیں اس دفعہ دیکھی۔ ہوتا یہ عام ہے، ایک تو یہ ہے کہ مسلمان بھیڑ کے بچے پر بکرے کی کھال لگا کر ایلفی کے ساتھ اسے قربانی کے لیے لا کے بیچ رہا ہے۔ جی ہاں، جی اس قبلہ مسلمان کے اسلام ہاں جی لے قبلہ لیں کالر ہے، معذرت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بسم اللہ سر۔ وعلیکم السلام۔ آپ کیوں بھائی میں نواز بٹ فرانس سے کر رہا ہوں، آپ کیوں معذرت چاہتے ہیں؟ میں معذرت کر لیتا ہوں۔ نہیں کوئی بات نہیں، آپ کال آپ کی پراپر ہے، جی کلفن بسم اللہ۔ رسمن اور اچھا جی، بات یوں ہے کہ آج خوشی کا موقع ہے اور اس لیے میں ایسی باتیں کر رہا ہوں جن کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا، تو میں خوشی کے لیے ادا۔ تو سب سے پہلے قبلہ مولانا سید عابد رضوی صاحب، آپ کو اور ناظرین محترم کو ہمارا اسلامی عقیدت اور اے ویری ہیپی عید ٹو ایوری ون، ایوری باڈی اور ایوری ون۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ، جزاک تو اللہ۔ ہماری بھائی ہماری اس دن ہماری عید ہوگی جب ہمارے مقبوضہ جموں کشمیر کی کشمیریوں کو آزادی ملے گی انشاءاللہ، اور وطن عزیز میں غریبوں کی حالت بہتر ہوگی، یعنی کہ غربت کا خاتمہ۔ اور جنہوں نے اور اس کے ساتھ ساتھ جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ جو پیش کیا آئی مین ٹو سے سردوں کی حفاظت کر رہے ہیں اور محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کا دفاع کرتے ہوئے جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، اور جنہوں نے پیش کیا، تو آخر میں پوری امت مسلمان کے ہر فرد کو دلی عید الاضحیٰ مبارک ہو، تو اپنے خصوصی عبادات میں یاد فرمائیے گا۔ اللہ حافظ۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، پروردگار کیا یہ توفیقات کو قبول و مقبول فرمائے۔ جی رضوی صاحب بسم اللہ۔ جی قبلہ، میں امت کی بات کر رہا ہوں کہ آپ نے جیسے فرمایا کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت پہ جیسا ہوتا ہے، میں صرف ایک مثال میں نے عرض کر دی ہے کہ جو بھیڑ کے بچے پر بکرے کا کھال لگا کر اس پہ ایلفی لگا کر اسے قربانی کے لیے سادہ لو انسانوں کے آگے بیچ دیتے ہیں اور منافع کماتے ہیں، جبکہ وہ جانتے بھی ہیں کہ کس مقصد کے لیے خریدنے والا خرید رہا ہے اور یہ بیچنے والا کس مقصد کے لیے وہاں پہ لے کے گیا۔ ایک چیز۔ دوسرا، میں نے جب یہ دیکھ رہا تھا تو ایک شخص تھا کہ وہ کسی سے ادھار بکرے لے کے آیا ہے جانور بیچنے کے لیے منڈی میں قربانی کے لیے۔ اس کی 3 بیٹیاں ہیں، ظاہر ہے ان کی شادیوں کے لیے یا اس کے جو بھی مسائل ہیں وہ ادھار لے کے آیا، چلے وہاں پہ بیچتا ہوں، جو منافع ہوگا وہ اپنے آ کے بیٹیوں کے لیے۔ تو ہوا کیا کہ وہاں پہ ایک بہت بڑی داڑھی والے بڑے لباس لائے، انہوں نے 2 بکرے خریدے اور ان کو جو پیسے دے کے گئے وہ سارے کے سارے جعلی نوٹ تھے، یعنی وہ تقریباً 86,000 پاکستانی روپیہ تھا۔ اور جب اس کو ایک ٹی وی اینکر نے پوچھا
کہ اب آپ نے تو یہ لیا تھا، تو جب آپ وہاں پہ جائیں گے تو مالک آپ سے پیسے لے گا؟ تو اس نے کہا لے گا. تو اس نے کہا کہاں سے دو گے؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، پھر وہ سوال کا جواب نہیں دے سکا. جہاں پہ معیار اسلام کا یا عید کو یا قربانی کو سمجھنے کا یہ ہو، وہ امت کیا جانے کہ سید الشہداء کی عظمت کیا ہے، زہرا کے لال کی عظمت کیا ہے، فرزند پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ کی عظمت کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اگر ہم ڈیٹیل میں جائیں گے. وعلیکم السلام وبرکاتہ. ولی بھائی آپ کو اور جناب مولانا سید عابد رضوی صاحب کو اور آپ کے ویورز کو، تمام سننے والوں کو عید مبارک. اور نزاکت حسین شاہ واکنگ سے بول رہا ہوں. بسم اللہ. آواز آ رہی ہے؟ بالکل صاف آ رہی ہے. فرمائیے. بہت بہت مبارک. اجازت دیجیے گا میں بھی دو باتیں کہنا چاہتا ہوں. یہ جو دو دردناک واقعے مولانا صاحب نے فرمائے، ان کے حوالے سے ہی میں بات کرنا چاہتا ہوں. تیسرا ساتھ ایک اور بھی ہے جو بہت عام ہے. جیسے کہ میں نے ایک دوست کی ویڈیو کو دیکھا ہے، تو اس میں وہ جتنے بھی مال مویشی، جتنے بھی جانور قربانی کے لیے فروخت کیے جاتے ہیں، ان کو ٹیکا لگا کر ان کا وزن زیادہ کیا جاتا ہے ٹیکوں کے ذریعے. آواز آ رہی ہے؟ بالکل صاف آ رہی ہے. متوجہ ہوں میں. اچھا، ان کا وزن زیادہ کیا جاتا ہے تاکہ لوگ دھوکے میں آ سکیں. مولانا صاحب نے اپنی گفتگو میں 2 نمبری کی بات کی ہے. یہ جگہ جگہ دوائیوں میں ہر جگہ 2 نمبری ہے. آج عید کا دن ہے، خوشی کا مقام ہے، جیسا کہ آپ کے لاسٹ کالر نے بہت اچھی گفتگو کی. ہمیں گلے شکوے اس لیے کرنے پڑتے ہیں کہ جب ہم نماز کے لیے بھی جاتے ہیں تو کسی حد تک میں معافی چاہتا ہوں معذرت کے ساتھ، اس میں بھی ہم 2 نمبری ظاہر کرتے ہیں. حاضری لگوانی ہوتی ہے، دکھلاوا کرنا ہوتا ہے، پہلی صف میں کھڑا ہونا ہوتا ہے. اگر کوئی لنگر وغیرہ ہو تو ہم سب چلے جاتے ہیں، اگر لنگر نہ ہو تو بہت کم تعداد ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ. بات اصل میں یہ ہے کہ علی بھائی اور مولانا صاحب، آپ سے میری گزارش ہے، کوئی بھی دن ہو، کوئی بھی مقام ہو، آپ کا چینل بہت اچھا کام کر رہا ہے. آپ اپنی اچھی باتیں ہم کو بتائیں، آپ اپنی اچھی باتیں ہم کو بتائیں اور ہم سنیں گے. آپ اپنے کام کو جاری رکھیں. جو اچھی بات ہے آپ نے کسی کو بھی کہنی ہو. ان کی پاکستانیوں کی 2 نمبری دیکھو. 2 باتیں کہہ کر میں ختم کروں گا. اور بھی کالر ہیں، موقع ملتا ہے تو بات کہنی چاہیے. ان کی 2 نمبری دیکھو. چندہ ہم سے لیتے ہیں، جب پاکستان میں زلزلہ آئے فنڈ ہم دیتے ہیں، اور کوئی تکلیف ہو ہاسپٹل ہم بنواتے ہیں. سارے خیرات کے کام خیرات ہم سے وصول کرتے ہیں. ہمارے مائی باپ کی ادھر قبریں ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں، ہمارے رشتے دار ہیں، وہ ہماری ماں دستی ہے. 2 جو میں باتیں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہیں، آپ ان کو بتایا کریں کہ اوورسیز کے لوگوں سے آپ پیسہ لیتے ہو. اوورسیز میں آپ کے بچے پڑھ کر ادھر جا کر اسمبلی میں بیٹھتے ہیں. اوورسیز والوں سے آپ دل کے آپریشن کراتے ہو. تو جب ہم اسلام آباد بیٹھ جا کر عمران کو مشورہ دیتے ہیں تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ یہ سب ڈرامے بات مولانا صاحب، یہ سب ڈرامے بات کرتے ہوئے اسلام آباد میں. ایک دن پلیز اجازت دیجیے گا، ایک دن ایک خاتون کو کہتے ہیں کہ یہ ڈسٹنکٹی ہے. جی بہت شکریہ میرے بھائی، بہت شکریہ بہت شکریہ. میں پوری کوشش کروں گا کہ عید الاضحیٰ پہ ہی بات کروں، اور جب سیاسی موضوعات پہ بات ہوگی تو انشاءاللہ آپ کو بھرپور کال کروں. مگر یہ 2 نمبری کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، آپ کو پیغام آ گیا. ان پر بات کریں، ان کو بے نقاب کریں. تھینک یو. بہت شکریہ بہت شکریہ میرے بھائی. آپ کا پوائنٹس آ گئے اور ہمارے ناظرین بھی سمجھ گئے، قبلہ بھی سمجھ گئے. اور بالکل حقیقت یہی ہے جو آپ نے بیان فرمائی، اور وہ روز روشن کی طرح جو وہ آیا ہے. اسی وجہ سے جو ہے وہ قومیں جو ہے وہ زوال پذیر ہوتی ہیں. جی قبلہ. جی قبلہ، میں جو آپ نے سوال کیا امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے، قبلہ یہاں پہ اس بات سے بھی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جس کی طرف میں چاہوں گا کہ میرے سمیت ہم سب توجہ کریں. پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی چیزیں پہنچائی ہیں، اللہ نے حکم دیا، اللہ کی طرف سے پیغام آیا، پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہنچایا. وہ قرآن حکیم ہو، وہ زکوٰۃ کا معاملہ ہو، وہ روزے کا معاملہ ہو، وہ حج کا معاملہ ہو، وہ زکوٰۃ کا معاملہ ہو، وہ نماز کا معاملہ ہو، یا باقی جتنے فروعات ہیں. آپ دیکھیے جو کنڈیشن پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو انداز ان چیزوں کو پہنچانے کے لیے اپنایا ہے،
وہ بھی دیکھیے. اور جو انداز پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آل رسول کو دنیا کو سمجھانے کے لیے اپنایا ہے وہ بھی ذرا غور کیجیے. یعنی ایک طرف ہے صرف واقعات پہ بات کرنا، میری تھوڑی مشکل یہ ہے کہ میں تھوڑا ڈیپ جانے کی کوشش کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ اس میں سے کسی چیز کو نکالا جائے. نماز کا حکم دیا، آقیم الصلاۃ وآتوا الزکات، زکات کا حکم دے دیا. اسی طرح شہر رمضان الذی، وہ رمضان کے حوالے سے بات ہو گئی، یا سورہ مبارکہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر میں جو ہے وہ قدر والی رات کی بات ہوگی، یا باقی جتنے بھی معاملات. لیکن آپ دیکھیے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی جو امامت و ولایت کا پیغام دیا ہے، اس کے لیے پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کس انداز سے علی ابن ابی طالب کی طرف متوجہ کیا. بڑی امپورٹنٹ قبلہ یہ بات ہے کہ امیر المومنین نے جب دعوت ذوالعشیرہ، یا وہ جو بچے جو کنکریاں مارتے تھے، اس وقت حضرت ابو طالب علیہ السلام نے جو امیر المومنین کو بھیجا اور ان کنکریوں کا جواب امیر المومنین نے دیا. میں پوری ہسٹری نہیں بیان کرنا چاہتا، لیکن پیغمبر نے دعوت ذوالعشیرہ میں بھی یہ کہا کہ جو میری مدد کرے گا وہ میرا اخی، میرا وصی ہوگا. اب آگے آپ چلتے آئیے، آگے آ کے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو ہر جنگ میں پیغمبر گرامی نے یہ نہیں کہا کہ علی تم جاؤ اور جا کے یہ کام کر کے آ جاؤ. جنگوں کو بھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پیغمبر کی صحبت میں وہاں پہ موجود ہوتے تھے، پہلے انہیں موقع دیتے تھے کہ جاؤ تم یہ کام کرو. جب وہ منہ پھیر لیتے تھے تو پھر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو. اگر جنگ بدر کو بھی آپ دیکھتے ہیں تو جب دوسرے صاحبان جاتے رہے وہاں پہ اتیبہ وغیرہ نے سامنے ہے 40 دن لگے ہیں، کل سلمانوں کے ساتھ جانا تھے. ہمارے مقابلے میں اگر کسی کو بھیجنا ہے تو اس کو بھیجو جو نہیں. بدر کی پہلی جنگ ہے جو قبلہ، اسی میں عرض کر رہا ہوں نا، اس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے مقابلے میں اگر بھیجنا ہے تو اسے بھیج جو خاندانی شجاعت بھی رکھتا ہو اور خاندانی شرافت بھی رکھتا ہو. یعنی انہوں نے وہیں پہ کلی کو کھول دیا تھا. پھر اسی طرح آگے بھی چل کے آپ آتے ہیں تو پیغمبر کو کیا ضرورت تھی کہ پیغمبر گرامی یہ فرماتے کہ یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، یا علی انت منی وانا منکا. یعنی اتنی زیادہ احادیث ہے. پھر آگے علی علیہ السلام اگلا سٹیپ آ جاتا ہے امام حسین علیہ السلام کا. امام حسین علیہ السلام کو کندھوں پہ سوار کیا مہر نبوت سے. مقصد کیا تھا کہ حسین کو پہچانو. پیغمبر امام حسن و حسین کے لیے جو ہے وہ شبیہ گھوڑے کے جو ہے وہ اپنی پشت پہ سوار کیا، کس لیے؟ امت جو ہے وہ پہچانے. پھر اب گلیوں میں لے کے پھرتے تھے امت پہچانے. منبر سے نیچے اترے تو کس حسین کو گود میں لے کے پھر منبر پہ جا کے بیٹھے کہ امت پہچانے. گھر پہ مسجد میں بلا کے بتاتے رہے، جنت سے کھانے منگوا کے. اور پھر پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایھا الناس فاعرفوہ، اس کی معرفت حاصل کرو حسین ابن علی وفضلوہ، اور اس کی فضیلت کو سمجھو. کیا ضرورت تھی پیغمبر گرامی صرف یہ بتا دیتے کہ یہ میرا نواسا ہے؟ تو کسی میں جرت تھی کہ وہ اس نواسے کا جو ہے وہ انکار کرتے. لیکن پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر پہلو سے، امام حسین ہوں یا خاندان رسالت ہو یا یہ اہل بیت جو ہیں، یہ ان کا تعارف کروایا. مقصد یہ تھا کسی بھی پہلو سے امت کل یہ بہانہ نہ بنا لے کہ ہمارے پاس یہ ایک پہلو خالی ہے جس کی طرف پیغمبر متوجہ نہیں کر کے گئے، لہٰذا یہ پہلو میں ہم نے آل محمد میں یہ کمی پائی اس لیے ہم نے یہ ایکشن کیا. تو پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہر طرف سے یہ معترض کے اعتراضات کے ہر کونے کو بند کر دیا. لیکن اس کے باوجود بھی جو سوال کے نتیجے پہ میں آ جاتا ہوں کیونکہ وقت بھی کافی ہو چکا ہے، وہ یہ آ جاتا ہے کہ اگر امت ساری اکٹھی ہو جاتی اور نبی یا آل نبی کو سمجھ جاتی تو پھر جہنم کا تو فائدہ ہی کوئی نہیں تھا، اس کا ہی ایندھن بھی تو کسی نے بننا ہے. یہ تو بالکل واضح ہے کہ یہ جتنے بھی دشمنان پیغمبر ہے، دشمنان آل رسول ہے، یہ جہنم کا مقدر ہے. لہذا جہنم کو فیل کرنے کے لیے یہ اپنے آپ کو جہنمی خود بناتے ہیں. یہ بھی کوئی نہ کہے کہ نہیں یہ ہے ہی جہنمی، ایسا نہیں ہے.
انہوں نے اپنے کردار سے جہنم کو انسان کا خریدا ہے، فعل، نہ کہ انسان کا خدا فعل نے اور ان اس کا کے کردار، مقدر میں بالکل لکھا ہے یا پیغمبر۔ جی بالکل، بالکل صحیح۔ جی بسم اللہ۔ کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بسم اللہ۔ وعلیکم السلام، میں نواز بٹ فرانس سے کرا رہا ہوں آقا بھائی معذرت کے ساتھ۔ ایک دو پوائنٹ تھے میرے کہ وہ میں اظہار کاری دوں تو بہتر ہے۔ ویسے بھی قبلہ تشریف لاتے ہیں اور آپ اور ہمارے پیارے بھائی فاروق بھائی، تو میرا دل گارڈن ہو جاتا ہے۔ تو اب بات جو ہے 2-3 پوائنٹ ہے، شارٹ اینڈ سویٹ۔ ہمارے پیارے شہر کراچی میں میرا بھی کچھ عرصہ گزرا ہے، وہاں پہ 2-2 کروڑ قربانی کے جانور خرید کر نمائش لوگ کرتے ہیں۔ میں کر چکا ہوں ایک 2 پروگراموں میں، حالانکہ 20 ہزار کا بھی 1 یا 2 بکرے آ سکتے ہیں۔ اگر زیادہ دولت ہے، نو دولتی ہو یا پرانے دولتی ہو، تو وہ غریبوں کو شادی جو بیوہ ہو رہی ہیں، جو بوڑھی ہو رہی ہیں خواتین، ان کو دے دو، یا ان کی غربت میں مبتلا ان کی غربت دور کرنے کے لیے ان کی ہیلپ کرو، مدد کرو تھوڑی۔ یقین جانیے لوگوں کے پاس بل ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، پاکستان میں ایسے لوگ بھی ہیں۔ تو میں یہی چاہتا ہوں کہ وہ غور کریں اور نمائش کو گولی مارے، نمائش کو چھوڑ دیں۔ اس پر قبلہ روشنی فرمائیں گے۔ بہت شکریہ، بہت ہی عمدہ پوائنٹ ہے، اور قبلہ یہ بہت ضروری ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کی جائے کہ یہ جو نمود و نمائش کا جو بازار گرم ہے، اس میں مطلب جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس قربانی کا تسلسل کہاں ہے جس کو ذبح عظیم میں تبدیل کر دیا گیا، ہم اس کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ یہاں پر بھی شروع سے ہی معاملہ جو ہے وہ خراب کر دیا گیا۔ اگر اس قربانی کی روح کو نہیں بچایا جائے گا تو ذبح عظیم کو وہ لوگ کیا سمجھیں گے جو ابھی شروعات ہے، جو ابھی جناب اسماعیل کی قربانی کو، ان کے فلسفے کو، ان کے نبی ہونے کو، ان کے حکم نبی کی اطاعت کرنے کو، امر ربی کے اوپر تسلیم ہو جانے کو، ان تمام چیزوں کو درجہ اول کے اوپر، درجہ اولا پہ وہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں، تو کجا ذبح عظیم کو وہ کیا سمجھیں گے؟ یہ ہمارے بھائی نے بہت اچھی بات کی ہے کہ نمود و نمائش جو ہے اس کا مطلب اس کا کس طرح سد باب کیا جائے، ان کو کس طرح سے سمجھایا جائے، کس طرح کنونس کیا جائے کہ یہ قربانی اس طرح نہیں ہوتی بھائی، یہ جو آپ کر رہے ہیں لوگوں کے دل دکھا رہے ہیں، یہ اس کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیں قبلہ۔ قبلہ بہت خوبصورت ان کا سوال ہے، لیکن اس سوال کے اندر بہت زیادہ سوال ہیں، اور بہت زیادہ سوال کے ساتھ ساتھ اس کی بہت زیادہ ظاہر سی بات ہے کہ جواب بھی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس قربانی کے فلسفے کو سمجھنا ضروری ہے، چاہے وہ حیوان کی یا جانور کی ذبیح کی حد تک ہی کیوں نہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ نمود و نمائش تو آپ کو پتا ہے کہ جو دکھلاوے کی عبادات ہے ان کا کسی قسم کا کوئی اللہ کے ساتھ تعلق ہی نہیں رہتا، وہ تو منہ پہ ماری جائے گی۔ دوسری بات یہ ایک ہے قربانی کہ جو قربانی حجاج اکرام دیتے ہیں، ایک وہ قربانی ہے کہ جو ہم لوگ دیتے ہیں، جو تو حاجی ہے اس پہ تو واجب ہے کہ اس نے وہاں پہ قربانی دینی ہے، باقی لوگ جو ہیں ان پہ مستحب ہے۔ اب مستحب قربانی کے لیے بھی اس کی آگے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہے۔ اگر چونکہ وقت اتنا میرے خیال میں نہیں ہے ورنہ میں ڈیٹیل میں جاؤں، میں اس کے پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس قربانی کی پہلا جو سٹیپ بیان کیا ہے، علماء نے وہ فرماتے ہیں کہ نیاز مندوں کی مدد کرنا۔ یہ قربانی کے ذریعے سے جو مستحقین ہے، مساکین ہے، فقراء ہے، ان کی مدد کرنا۔ اب مدد کرنے کے لیے جو علماء بیان کرتے ہیں اور اس حوالے سے وہ کہتے ہیں قربانی کا حیوان جو ہے وہ موٹا چاہیے، قربانی بھی جانی دینی چاہیے، فارمیلٹی کے لیے نہیں ہونی چاہیے، یا ہماری باقی رشتہ داروں نے دی ہے ہم بھی چاہے جو بھی چڑھ جائے ہمارے ہاتھ میں ہم نے اس کو قربان کر دینا ہے۔ اس لیے کہ اس حوالے سے قرآن حکیم میں بھی اس حوالے سے ارشاد ہوتا ہے کہ اس میں سے خود بھی کھاؤ اور قناعت کرنے والے اور مانگنے والوں کو بھی کھلاؤ۔ یہ جو قربانی آپ دے رہے ہیں یہ اس میں اپنا بھی حصہ ہے اور مانگنے والوں کا اور دوسروں کا بھی حصہ ہے۔ دوسرا، یہ قربانی جو ہم دے رہے ہیں یہ قربانی گوشت کھانے کا صرف ذریعہ نہ ہو بلکہ معصومین علیہم السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام کا بھی یہ فرمان ہے اس بات کے حوالے سے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ قربانی ہمارے گناہوں کی بخشش کا وسیلہ بن جائے۔ سبحان اللہ۔ جو سوال آپ نے کیا تھا میرے خیال میں اس کا جواب یہاں پہ تھوڑا سا واضح ہو جائے گا کہ گناہوں کے بخشش کا وسیلہ کیا بنے، یہ قربانی۔
لیکن اگر اسی قربانی کی وجہ سے انسان اور گناہ خرید رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو اس کی قربانی قبول ہوئی ہے اور جو اس نے پیسہ ضائع کر دیا ہے الٹا اس میں اس کو گناہ کا وہ مرتکب بھی ہوا ہے۔ پھر قرآن حکیم میں چونکہ واضح لفظوں پہ یہ آیہ مجیدہ موجود ہے کہ خدا تک ان جانوروں کا گوشت جانے والا ہے اور نہ خون، نہ گوشت ان تک پہنچے گا اور نہ ہی خون ان تک پہنچے گا۔ اس کی بارگاہ میں صرف اگر کوئی چیز جائے گی تو وہ کیا ہے؟ تمہارا تقویٰ۔ سبحان اللہ۔ آگے فرمایا اسی طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہارا تابع بنا دیا ہے کہ خدا کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی کبریائی کا اعلان کرو۔ غور فرمائیے گا کہ جانوروں کو تمہارے تابع بنایا ہے تاکہ تم اس ذات کی کبریائی کا اعلان کرو اور نیک عمل والوں کو بشارت دے دو۔ کیا ہماری قربانی میں یہ چیز پائی جاتی کہ اس قربانی کے ذریعے سے ہمارے گناہ معاف ہو پاتے؟ تیسری اہم کو مد نظر رکھتے ہوئے میں جلدی سے موجب خیر و برکت ہو۔ صحیح، قربانی اس لیے دی جا رہی ہے تاکہ خیر و برکت ہو، جیسا کہ قرآن کی واضح۔ میں ترجمے جان بوجھ کے عرض کر رہا ہوں، عربی نہیں پڑھ رہا۔ اور ہم نے قربانیوں کے اونٹ کو بھی اپنی نشانیوں میں سے قرار دیا ہے، اس میں تمہارے لیے خیر ہے۔ یعنی چوتھا تقرب خدا کا وسیلہ، قربانی قرب پروردگار کا وسیلہ ہے۔ اب ہم نے خود غور کرنا ہے کہ کیا یہ چار چیزیں ہمارے قربانی کرنے موجود ہیں یا چاروں کی چاروں گواہ بیٹھا ہے؟ کیا خدا کا قرب حاصل کیا؟ کیا مساکین و یتامہ کو ان کا حصہ دیا؟ کیا ہم سے جو گناہ سرزد ہو گئے ہیں ان کی ہم نے توبہ کر لی ہے؟ کیا ہمارے لیے یہ خیر و برکت کا موجب بنا ہے؟ اگر یہ ساری چیزیں نہیں ہیں تو پھر صرف دکھلاوا ہے، اور دکھلاوا نہ اللہ کو پسند ہے، نہ رسول کو پسند ہے، نہ آل محمد کو پسند ہے، تو پیسے کا ضیاء کا فائدہ نہیں۔ دوسری بات جو انہوں نے کی میں اس کا جواب ضروری دینا چاہوں گا، وہ دیکھیے غربا، یتامہ، مساکین، وہ بیوگان، وہ بچیاں جن کی شادی نہیں ہوئی، ان کی مدد کرنا اپنی جگہ پہ عمل ہے۔ قربانی کا استحقاق رکھتے ہوئے جو قربانی کرتا ہے اس کا اپنا عمل ہے۔ حتیٰ کہ قربانی کے حوالے سے بہت زیادہ معصومین علیہ السلام کی احادیث ہیں کہ جو اس وقت میں بیان نہیں کر سکتا، وہ پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو اس حوالے سے عرض کروں گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک چیز کو کاؤنٹر کر کے دوسرا کیا جا سکے۔ ہاں، اگر کوئی بندہ دونوں چیزوں کی طاقت رکھتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ ادھر جتنا مناسب ہو سکے ادھر کرے، باقی جو ہے وہ عمل خیر کرنا چاہتا ہے تو دوسری طرف۔ بالکل صحیح، اسراف نہ کرے، بیلنس رہے۔ جی بسم اللہ۔ بالکل صحیح، بہت شکریہ قبلہ، اور انتہائی مشکور ہیں اور ممنون ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم جو ہے وہ اہل بیت ٹی وی کو دیا۔ اور ناظرین جو ہے وہ آپ سماعت فرما رہے تھے مولانا سید عابد رضوی صاحب کو مینچسٹر میں، اور ہم ایک مختصر سی بریک پر جا رہے ہیں۔ ہماری گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ جو ہے وہ 7 بجے تک جاری و ساری رہے گا۔ ابھی ہم ایک مختصر سی بریک سے واپس آئیں گے اور اپنے پروگرام کو کنٹینیو کریں گے۔ لیتے ہیں مختصر سی بریک۔